آپ قابل عزت ہیں، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیجیے۔ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، اسی کو زیب دیتی ہے۔ ہمارے سیشن چل رہے ہیں حقیقت غم کے اوپر، اور اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے آج ہم تیسرے چیپٹر سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ ہم بات کر چکے اس بات کی کہ خود ساختہ غم کیا ہوتے ہیں، ہم یہ بات بھی کر چکے کہ ناشکرا پن کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ دونوں ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو اس لنک پہ جائیے، کلک کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دونوں ایپیسوڈ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک تیسرے ایلیمنٹ کی۔ جس عوامل کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے حسد، جلن یا تکبر۔ اس کی جڑ میں جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تکبر۔ عموماً آپ نے اسلامی ورک شاپس میں، دروس میں یہ بات تو سنی ہوگی کہ حسد ایک بری بلا ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوتی، بعض اوقات اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ حسد، کڑھن، جلن کس حد تک ہماری خوشیوں میں رکاوٹ ہے۔ ہم خوش ہونا بھی چاہیں تو ہمارے اندر کا حسد، جلن، کڑھن ہمیں ایک عجیب سی مایوسی، بے چینی اور غم میں مبتلا کرتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حسد ہے کیا چیز۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں دوسروں کی خوبیوں سے جلنا حسد ہے، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک دوسرے آسپیکٹ سے بھی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حسد ناشکرے پن کا اگلا اسٹیپ ہے؟ جب ناشکرا پن حد سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے، یا یہ کہے یہ بیماری بگڑ جاتی ہے، تو حسد میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کیسے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ ناشکرا پن کیا ہے؟ جو ہم پچھلے اپنے لیکچر میں اس کو اچھی طرح سمجھ چکے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں اس نعمت کو نہ دیکھنا، اور جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اس نعمت کو دیکھ دیکھ کر کڑنا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ جب یہی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے کے پاس بھی کیوں ہے۔ پہلے تو صرف یہ ناشکرا پن تھا نا کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب ایک دوسرا اسپیکٹ آ گیا کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کیوں ہے، اور یہی حسد ہے۔ ایسا شخص اپنی خوشیوں سے غافل ہے اور دوسروں کی خوشیوں پہ اس کو تکلیف ہے، جلن ہے، کڑھن ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے اپنے ارد گرد جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے بستے ہیں وہ بڑے جلدی ایسے حاسدوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ بھی پہچان لیتے ہیں، میں بھی پہچان لیتی ہوں کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں جو میری نعمتوں کے اوپر خوش ہونے والے ہیں، مجھے جو بھی کامیابی ملتی ہے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری کامیابی یا میری خوشیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے کر بھیجا ہے کہ وہ اپنے دوست کو اور اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے، ان کے گیسچر سے، ان کی باڈی لینگویج سے آپ جان لیتے ہیں، ان کی گرم جوشی سے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ میرے ویل وشر ہیں۔ اور وہ لوگ جو بظاہر آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں یا آپ کے لیے کوئی پریزنگ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے رنگ ڈھنگ ان کی بات سے میچ نہیں کرتے، تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایسے ہی حاسدوں سے بچنے کے لیے کلمات بھی سکھائے ہیں، حدیثوں میں بھی ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی خاص کر اس صورت کو ضرور پڑھتا ہے، کبھی اپنے اوپر دم کرنے کے لیے، کبھی اپنے بچوں پہ، اور نماز میں تو ہم عموماً یہ چاروں قل پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں سے پناہ مانگنے کا ہمیں ایک طریقہ سکھا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، اور پناہ مانگیے حاسدوں سے جب وہ حسد کریں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جب ہم حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے جن کیٹیگری کے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ ایسے لوگوں سے پناہ مانگو جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو اگر میں حسد کروں گی تو میں اس کیٹیگری میں آ گئی نا، پھر جس میں لوگ ہم سے پناہ مانگے۔ پناہ تو شیاطین سے مانگی جاتی ہے۔ تو حسد کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرنے والے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے پاس اپنے سے بہتر چیز دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں
ایک برننگ سے پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ ناشکراپن ہے، کیونکہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ نہیں رہے۔ لیکن ون اسٹیپ فارورڈ، اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چھن جائے اس سے، یہ کسی طرح سے اس کو یہ نعمت آگے میسر نہ ہو، اب یہاں سے حسد شروع ہو۔ اور اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ حسد صرف اس وقت ہم کرتے ہیں جن لوگوں سے ہم ناخوش ہوتے ہیں، جو لوگ ہماری فرینڈ لسٹ میں نہیں ہوتے، ورنہ جو لوگ ہمیں محبوب ہوتے ہیں، ہماری فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں، ان سے ہم کبھی بھی حسد نہیں کرتے، ان کی کامیابیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو نقطہ یہ نکلا، مرض یہ نکلا، پوائنٹ یہ نکلا کہ در حقیقت حسد اصل مرض نہیں ہے، نفرت، غصہ، ناپسندیدگی اصل جڑ ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو حسد بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم کبھی بھی اپنے پیاروں کی کامیابی سے نہیں جلتے، نہیں کڑتے، نہیں حسد کرتے۔ تو اگر اس شخص کو بھی میں اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کر لوں، یا یہ کہ کم از کم اسے ان فرینڈ والی لسٹ سے ہٹا دوں، تو شاید میرے حسد، کڑھن، جلن میں کمی آ سکے۔ تو اگر ہم اپنی سوچ کا زاویہ تھوڑا سا بدل لیں تو وہی شخص جس کے پاس کی نعمتوں کو ہم دیکھ دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں، کمی آ سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا نسخہ جو ہے، نسخہ کیمیا کہہ لیجئے، پہلا نسخہ جو ہے وہ یہ نسخہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک و مختار ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے دے لے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقسیم پر لڑنے والے اور کڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اسے عزت دی، مال دیا، حسن دیا، اولاد دی۔ تو در حقیقت ہم اس شخص کے ساتھ بغض میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دیکھیے، میں اس چین کو پیچھے پیچھے لے کر آ رہی ہوں۔ ناشکراپن، اس کی جڑ میں جو چیز موجود ہے، وہ لوگوں کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان سے آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔ تو جڑ میں کیا ہوا؟ حسد۔ اس سے آپ نیچے آتے ہیں تو حسد کی جڑ میں کیا ہے؟ حسد ہوتا ہی کیوں ہے؟ جب آپ کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے پاس نعمتیں دیکھتے ہیں۔ اس سے نیچے آئیے، یہ نعمتیں اس کے پاس آئی کہاں سے؟ ایسی قسمت اس کی بنائی کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو گویا ہمارے حسد، کڑھن، بغض ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو گیا۔ اور اب اس سے نیچے آئیے، اور وہ سطح ہے ہمارے ایمان کی۔ ہمارے ایمان جن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے وہ کیا کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تقدیر کے شر اور خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کو خیر ملا ہے تو یہ تو میرا تقدیر پہ ایمان ہے، چاہے مجھے ملا ہو یا اس سے ملا ہو۔ اگر مجھے کسی بھی وجہ سے شر یا بدقسمتی کا سامنا ہے، یہ بھی میری قسمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ تو ایمان میں خلل آ رہا ہے۔ تو گویا اگر ہم اس گراف کے نیچے تک آئیں گے تو بیسیکلی ہمارے ایمان میں خلل ہے، ہمیں اپنے ایمان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، پھر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں گے، ہمارا جو ناشکراپن ہے وہ چلا جائے گا، کیونکہ ہم حسد سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ اب ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس نعمتوں کے انبار ہیں، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، اولادیں ہیں، ذرا سا سوچیے تو صحیح، اس کے پاس آزمائشیں زیادہ ہیں، قیامت کے دن اس سے جواب طلبی زیادہ ہے بنسبت آپ کے۔ اگر ہم آپ کے اور میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں اور اس کے پاس ہیں، تو بظاہر تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس دنیا کا کامیاب انسان ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی جواب دہی آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سوچیے تو صحیح ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب کہ بہت ساری کھجوریں آپ کے پاس آئیں، آپ نے سب کو بھر بھر کے دیں، لیکن حضرت علی کو گن کے 5 دیں۔ دوسرے دن جلتی دوپہر میں مکے کی سرزمین پہ ایک پتھر کے اوپر آپ نے سب کو بلایا، پتھر آگ کی طرح تپ رہا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ کھجوروں کا حساب دو۔ اب جس کو بے مقطع ملی تھیں، ان گنت ملی تھیں، وہ کیسے جواب دے؟ وہ کبھی ایک پاؤں کبھی دوسرے پاؤں پہ اپنے آپ کو پلٹے گرمی کی شدت کی وجہ سے، مگر جواب نہ دے پائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے
ایک سیکنڈ میں جواب دیا، ایک میری، ایک فاطمہ کی، ایک حسن کی، ایک حسین کی، اور ایک اور نام لیا کہ اس کو دے دی۔ تو یوں آپ کا حساب جلدی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ اتر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں اس کا حساب بھی زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم کسی کے پاس نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہماری بصارت تو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ والی نظر، لیکن ہماری بصیرت یعنی دل کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ اس کے اوپر بھی آزمائش ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اس کا شکر بھی آزما رہا ہے، ان نعمتوں کی باز پرس بھی ہوگی، زندگی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ تمام چیزوں کی جواب دہی بھی ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں اسی کا ہی جواب دینا ہوگا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی جواب دہی کے لیے خود کو تیار کریں گے، نہ یہ کہ ہم دوسرے شخص کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر یہ سوچیں گے اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے۔